الشهر کہ یہ اے میرے صحابہ تم پر ایک بہت بڑا مہینہ، برکت والا مہینہ اور بہت ہی جو ہے ہمدرد کا مہینہ اور اللہ کی نعمتوں پر تم پر اڈلنے والا مہینہ آ رہا ہے۔ اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ صحابہ کرام بڑی فکر مند سے نیکیاں خوب جو ہے ڈھونڈ کر کرتے تھے۔ ایک بار صحابہ کرام نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول، اگلی امتوں کی عمریں زیادہ ہوا کرتی تھیں، 1000 1500 2000 سال ان کی عمریں ہوتی تھیں، وہ نیکیاں بہت کماتے تھے، ہماری عمر جو ہے 50 60 70 80 ہے، ہم ان کے مقابلے میں قیامت کے دن پیچھے رہ جائیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوچنے لگے، واقعی ان کی امتیں، اگلی امتیں 2000 2500 3000 سال کی عمریں پاتی تھیں، بڑی نیکیاں کرتی تھی۔ فرعون خود ہی جو ہے جب پانی میں غرق ہوا تو 400 سال کی عمر تھی اس کی۔ تو بہرحال جو ہے اللہ تعالیٰ اس کا لحاظ کیا اور سورہ قدر نازل کیا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ ہم نے اس قرآن کو قدر والی رات یعنی عزت والی رات میں نازل کیا۔ آپ کو کیا معلوم عزت والی رات کیا ہے؟ 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ یعنی یہ آیت نازل ہوئی اور صحابہ کو خوشخبری دی گئی کہ اگلی امتیں جن کی عمریں 2000 سال 2500 3000 سال رہتی تھیں، وہ اس جو ہے ان دنوں میں روزے رکھتے تھے، نفلی نمازیں پڑھتے تھے، صدقات خیرات کرتے تھے، اللہ کے راستے میں جہاد کرتے تھے۔ اگر امت محمدیہ کا آدمی 5 طاق راتوں میں جاگے، ایک رات شب قدر کی ہے، اگر وہ شب قدر مل گئی تو 83 سال عبادت سے افضل ہے ایک رات۔ 5 رات میں جو ہے اللہ کے رسول نے فرمایا، مائی عائشہ کی حدیث ہے، 5 طاق راتوں میں شب قدر تلاش کرو، ایک رات اس میں سے شب قدر مل جائے گی۔ طاق راتوں میں ہم کو 20 رمضان کی 21ویں رات، 22 رمضان کو جو ہے دوسری رات 23ویں رات، 25 رمضان کی 27ویں، 25 جو ہے 24 رمضان کو 25ویں رات، اور اس طرح 26 رمضان کو 27ویں رات، اور اسی طرح 28 رمضان کو جو ہے شام کو 19ویں رات ہو جاتی ہے۔ تو طاق راتوں میں اگر ہم 5 طاق راتوں میں جاگیں گے، چاہے مرد ہو یا عورت، تو الحمدللہ اس کو ایک طاق رات مل جائے گی۔ اور گویا کہ 1000 مہینے کی عبادت کا حساب لگایا جائے تو 84 سال کچھ مہینے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح ہر سال اگر ہمیں ملتا جائے تو ہم اگلی امتوں کے مقابلے میں آگے بڑھ جائیں گے۔ تو بہرحال جو ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قد اذلکم شہر نظیم، صحابہ سے آپ نے خطاب فرمایا، چند دن رمضان کے رہ گئے تھے جس سے میں آپ کے پاس آیا ہوں، چند دن ہی رہ گئے رمضان کے، انشاءاللہ اتوار سے رمضان ہوگی اگر اللہ نے چاہا تو۔ رمضان کا پہلا دن ہوگا اتوار کے دن، جو ہے 2 مارچ سے جو ہے رمضان شروع ہو ہے کیلنڈر میں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں خطاب فرمایا کہ تم پر بہت بڑا مہینہ آنے والا ہے۔ یعنی مہینہ بڑا اس لیے کہا گیا ہے کہ آپ نے کیا تھوڑے کریں گی، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے فرض کے برابر ثواب دے گا۔ نفل کا اگر صدقہ خیرات کریں گی، نمازیں پڑھیں گی، تو اللہ تعالیٰ اس کو فرض کے برابر ثواب دے گا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جعل اللہ صیامہ فریضہ، اللہ نے اس مہینے میں رمضان کا روزہ فرض دیا ہے اور ثواب جو ہے رکھا ہے، فرض نماز پڑھا ہے یا روزہ فرض کا رکھا ہے، تو اللہ تعالیٰ 70 فرضوں کے برابر ثواب دیتا ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ غمخواری کا مہینہ ہے، یہ جو ہے ہمدردی کا مہینہ ہے، یہ جو ہے آپس میں جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی حسن سلوک کرنے کا مہینہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس مہینے میں کسی روزے دار کو افطاری کرا دیا تو اس کو جو ہے افطاری کرانے کے برابر، جس نے روزہ رکھا ہے افطاری کیا ہے، اس کے برابر ثواب ملتا ہے۔ گناہوں سے مغفرت ہو جاتی ہے، اگر جہنمی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو آزاد کر دیتا ہے، نماز پڑھنے کی وجہ سے، رمضان کا روزہ رکھنے کی وجہ سے، آپس میں ہمدردی کرنے کی وجہ سے، صدقہ خیرات کرنے کی وجہ سے۔ ایک واقعہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنان نام کی ایک صحابیہ تھیں،
ان کو مدینہ میں آپ ملے، نکل رہے تھے حج کے لیے، تو آپ نے فرمایا کہ اے ام سنان، کیا تو نہیں جائے گی میرے ساتھ حج کرنے کو؟ کہا اللہ کے رسول میرے پاس 2 اونٹ تھے، ایک اونٹ میرے شوہر میرا بچہ آپ کے ساتھ نکل گئے حج کے لیے، اور ایک ہی اونٹ ہے۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، آئندہ اگر رمضان کا مہینہ آئے تو تم اس میں عمرہ کر لے، حج رمضان کے اندر اللہ تجھے حج کا ثواب دے دے گا، جو میرے ساتھ حج کا ثواب ملتا ہے وہ تجھے رمضان میں حج عمرہ کرنے سے حج کا ثواب مل جائے گا۔ بہرحال رمضان بڑی برکت و خیر جو ہے، بڑی جو ہے عظیم مہینہ ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ آدمی کو گناہوں سے بچنا چاہیے، صدقات خیرات کرنا چاہیے، زیادہ قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، زیادہ نفلی نمازیں پڑھنی چاہیے، خاص کر جو ہے خواتین اگر انتظام نہ ہو مسجد میں تو گھروں میں اٹھ کے جو ہے تراویح کی نماز پڑھیں، اس میں بہت بڑا ثواب اللہ نے رکھا ہے۔ تو بہرحال جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں فرض کا جو ہے 70 فرضوں کے برابر ثواب ملتا ہے، نفلی عبادت کا فرض کے برابر ثواب دیتا ہے۔ پھر جو ہے آپ نے فرمایا اس کا اول کا جو ہے حصہ 10 دن جو ہے، یکم رمضان سے 10 تک رحمت کا ہے، اور اس کے بعد جو ہے 10 سے لے کے 20 تک مغفرت کا ہے، 20 سے لے کے آخر تک جو ہے عتق من النار، جہنم کے آزادی کا جو ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنا، زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن کرنا، زیادہ سے زیادہ نفلی نمازیں پڑھنا، زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کرنا، یہ بہت جو ہے برکت کا مہینہ ہے، بہت اللہ نے اس میں جو ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ اپنے بندوں بندیوں سے کہتا ہے اے میرے بندے بندیوں تم اپنے دامن کو پھیلاؤ، میں اپنی نعمتیں تم کو دے رہا ہوں، ڈھونڈ رہا ہوں۔ لیکن بہت سے مرد عورتیں، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اس مہینے میں جو ہے کھانا پینا دن میں شروع کر رہتے ہیں، لا علم ہے وہ لوگ اس مہینے کی برکت سے۔ اللہ اس مہینے کی برکت سے کتنے لوگوں کو ریان دروازے سے داخل کرے گا۔ قیامت کے دن اللہ فرمائے گا کہ اے میرے بندو، روزے دار، رمضان کے روزے رکھنے والے سب یہ آواز سنیں گے میدان محشر میں، آ جاؤ، تم سب لوگ آ جائیں گے، فرشتے ان کو لائیں گے، اور ریان ایک دروازہ ہے۔ آپ نے فرمایا ایک یمن میں ایک مقام صنعا ہے، وہاں سے مکہ کے درمیان ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اللہ قیامت کے دن کھول دے گا، حکم دے گا اے میرے روزے دار رمضان کے میرے بندے بندیوں، اس دروازے سے داخل ہو جاؤ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لوگ اتنی کثرت سے داخل ہوں گے کہ ایک دوسرے کو ساتھ ڈھکیلتے ہوئے جائیں گے جنت کے اندر۔ تو مطلب یہ ہوا اس مہینے میں جو ہے عورتوں کو، مردوں کو خاص طور سے روزہ رکھنے کی تلقین ہے تاکہ ریان کے دروازے سے جنت میں جائے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ روزہ میری ماؤ بہنوں قیامت کے دن بندے کو سفارش کرے گا جو ہے، اور قرآن کی تلاوت سفارش، ان القرآن والصیام یشفعان للعبد یوم القیامہ، قرآن اور رمضان کا روزہ، جو لوگ قرآن کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرتے ہیں، رمضان میں تراویح کی نماز میں سنتے ہیں اور خود دن رات میں اس کو بیٹھ کے تلاوت کرتے ہیں، یہ قرآن کے لیے حق میں سفارش کرے گا، اور یہ روزہ بھی اللہ سے سفارش کرے گا جو ہے۔ قرآن کہے گا اے میرے رب، یہ تیرے بندیاں ہیں، یہ تیرے بندے ہیں، انہوں نے اپنے ٹائم کو روک لیا، کاروبار کو جو ہے بند کر دیا، دن رات تلاوت کرتے تھے، دن میں قرآن کی تلاوت، رمضان میں جو ہے تراویح کی نماز پڑھتے تھے، خود تہجد گزاری کرتے تھے، اے اللہ ان بندوں کو گناہوں کو معاف کر دے۔ اسی طرح رمضان کہے گا اے میرے رب، یہ بندے بندیاں نے اپنی بھوک پیاس کو برداشت کیا، رمضان میں بھوک لگی تھی، پیاس لگی تھی، حالانکہ ان کے جو ہے سوکھ گئے تھے جو ہے، لیکن انہوں نے تیری خوشنودی کے لیے روزے رکھا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے روزے کو جو ہے میری سفارش ان کے حق میں قبول فرما لے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن جو اللہ کی کتاب ہے، بڑی عزیز کتاب ہے، اور رمضان، یہ دونوں ایسے وقت میں جب کوئی نبی، ولی، پیر، مرشد سفارش نہیں کر سکتا ہے اللہ کے غصے کے سامنے، لیکن قرآن اور بندے کا روزہ، قرآن کی تلاوت، قرآن خود سفارش کرے گا اے اللہ اس بندے کی گناہ کو معاف کر دے۔ چنانچہ مسند احمد کی ایک حدیث میں سناتا ہوں، ٹائم ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے بندوں کے اعمال کا وزن کرے گا، خود بندوں کا وزن ہوگا، ان کے اعمال کا بھی وزن ہوگا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا
وکفا بنا حاسبین، ہم انصاف کا ترازو قائم کریں گے قیامت کے دن، جو ہے نزول موازین مثل یوم القیامت، قیامت کے دن اگر بندے کی ایک نیکی یا ایک برائی گناہ سرسوں کے دانے کے برابر ہوگا، رائی کے دانہ جو ہم آپ اچار میں جو ڈالتے ہیں، رائی کتنا باریک ہے، اتنی بڑی نیکی یا اتنی برائی ہوگی تو اللہ لاکھے جو ہے میزان میں ترازو میں رکھے گا، کسی پر ذرہ بھی ظلم نہیں ہوگا۔ فلا تظلم نفس شیئا، کسی پر ظلم نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا اس کی نیکیوں میں کمی کر دی جائے، گناہوں میں اضافہ کر کے وزن کیا جائے، نہیں، بلکہ جتنی بھی رائی کے دانے کے برابر نیکی ہوگی یا گناہ ہوگا، اللہ برابر اس کا وزن کرے گا، تو ترازو میں رکھے گا، کس کے ساتھ کچھ بھی ظلم نہیں ہوگا۔ تو قیامت کے دن اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایسے بہت سے مردوں عورتوں کو لایا جائے گا، وزن کیا جائے گا ان کے نام اعمال کا، ان کے نیکیوں کا، ان کے گناہوں کا۔ تو ایک آدمی کا مثال اللہ کے رسول نے دیا کہ ایک آدمی آئے گا اور اللہ اس کے نیکیوں کا، گناہوں کا وزن کرے گا، ایک ذرہ برابر۔ ذرہ جو ہے ریتی کے اندر جب سورج نکلتا ہے تو اس کی چمک جب پڑتی ہے تو چمکتا ہے، وہ ذرہ ہے، اس کو اٹھا نہیں سکتے، اتنا چھوٹا باریک ہے، یعنی اتنا کہ مچھر کے سر سے بھی چھوٹا ہوتا ہے، وہ جو مچھر ہمیں رات میں کاٹتا ہے اس کے سر سے بھی باریک وہ ذرہ ہوتا ہے۔ اتنی نیکی کم ہو جائے گی، یعنی یہ جو ہے اتنی نیکی اگر بڑھ جاتی تو جنت میں چلے جاتا، لیکن اتنی نیکی کم ہو جائے گی اس کی وزن کرتے وقت، تو کانپ رہے گا، پسینہ سے سرابور ہو جائے گا اللہ کے خوف سے، اللہ کے عذاب سے۔ تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے کہے گا، اے میرے بندے تجھے ڈر نہیں، ابھی میں تجھے جہنم میں نہیں ڈالوں گا، یہ ذرہ برابر نیکی اگر تو کہیں سے لا لے تو تو کامیاب ہو جائے گا۔ اور فرشتے جو ہے کسی جنتی کو 80,000 فرشتے جنت کی طرف لبیک کہتے ہوئے لے جائیں گے، اگر وہ جہنمی ہے تو 80,000 فرشتے جہنم کی طرف مارتے ہوئے لے جائیں گے۔ تو بہرحال وہ کام رہا ہوگا تو اللہ حکم دے گا، اے میرے بندے میں تیرے ساتھ ایک سلوک کر رہا ہوں، تجھے ایک موقع دے رہا ہوں، ایک ذرہ نیکی کہیں سے لا لے تو تیری کامیابی ہو جائے گی۔ بہت خوش ہو جائے گا، پسینے جو چھوٹ رہے تھے اس کے بدن سے بند ہو گئے، خوش ہو گیا، بھاگتے ہوئے اپنی ماں کے پاس جائے گا، اس کی ماں میدان معاشر میں مل جائے گی، کہے گی اے میری پیاری ماں، دنیا میں آپ نے مجھے 9 ماہ پیٹ میں رکھا اور بڑی تکلیف سے میری پیدائش کی اور میری پرورش تم نے بڑی تکلیفوں سے کی، اگر میں بیمار ہو جاتا تو تو کھانا پینا چھوڑ دیتی، گرمی میں مجھے ٹھنڈا پہنچاتی، ٹھنڈک میں مجھے گرم کپڑے پہناتی، مجھے بہت لاڈ پیار سے 2 سال تک دودھ پلائی، میرے پیخانہ پیشاب کو صاف کی، میں تیرا لاڈلا ہوں، میں جہنم میں جا رہا ہوں، میری امی مجھے ذرہ برابر اتنی نیکی اپنی نیکیوں میں سے دے دے تو میں کامیاب ہو جاؤں گا، ورنہ تیرا لاڈلا جہنم میں جلے گا۔ ماں منہ پھیر لے گی، حالانکہ حقیقی ماں ہے، 9 ماہ پیٹ میں رکھا، وہ ماں جو ہے 2 سال تک دودھ پلائی، پیخانے پیشاب کو صاف کی اپنے بیٹے کو، ایسے ہی بیٹی بھی رہ جائے گی۔ تو بہرحال جو ہے ماں بولے گی منہ پھیرتے ہوئے، ہٹ جا میرے سامنے سے، دنیا میں میری شادی نہیں ہوئی ہے، تو مجھے بیٹا بنا کے شرم نہیں آتا؟ تجھے شرم آنی چاہیے، تو میرا بیٹا کہاں ہے، میری شادی نہیں ہوئی، حالانکہ ماں جھوٹ بول رہی ہے، نیکی دینے کی وجہ سے کیا ہے نہیں دینا پڑے، کہہ رہی تو میرا بیٹا ہی نہیں ہے، میں دنیا میں میری شادی نہیں ہوئی تھی۔ تو بہرحال وہ ہکال دے گی، وہاں سے بھاگتے ہوئے باپ کے پاس جائے گا، باپ سے کہے گا میرے ابا آج تیرا لاڈلا جہنم میں جا رہا ہے، ایک جو ہے ذرہ برابر آپ نیکی دے دیں تو میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ باپ کہے گا تجھے شرم نہیں آتی، جو ہے دنیا میں میری شادی نہیں ہوئی تھی، میرا بیٹا کہاں سے ہے تو؟ حالانکہ وہ حقیقی بیٹا ہے، وہ باپ ہے، لیکن نیکیاں نہ دینے کی خاطر جھوٹ بولے گا باپ، منہ پھیر لے گا۔ اب دنیا میں جب ماں باپ اس کو جتنے پیارے ہوتے ہیں اولاد کے لیے، سب سے بڑی نعمت ماں باپ ہیں اولاد کے لیے، جب وہ دونوں نہیں دیے تو اب کون دے سکتا ہے؟ غرض دوستوں کے پاس جائے گا، رشتہ داروں کے پاس جائے گا، کوئی نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اور مجبور فرشتے لا کے اللہ کے سامنے بیٹھا دیں گے اس کو، پھر پسینہ چھوٹنا شروع ہو جائیں گے اور اس کے پسینے جاری ہو جائیں گے، پریشان ہو جائے گا، اب اس کو یقین ہو جائے گا کہ اب جہنم میں چلا جائے گا۔ 80,000 فرشتے حساب کتاب کے وقت لگے رہیں گے،
جہنم کے 80,000 فرشتے جنت میں جنتی ہے تو جنت کے 80,000 فرشتے جنت کی طرف لے جائیں گے۔ تو اس کے پسینے چھوٹنا شروع ہو گئے۔ اتنے میں اس کا روزہ کہے گا اے میرے رب، یہ رمضان کے روزہ رکھتا تھا، بھوک پیاس کو برداشت کرتا تھا، تیرا خوف رکھتا تھا، رمضان میں کتنی پیاس لگی تھی، پانی نہیں پیا، ٹھنڈا شربت نہیں پیا، روح افزا نہیں پیا، اس نے بہت بھوک پیاس کو برداشت کیا۔ اور قرآن کہے گا اے میرے رب، راتوں رات قرآن کی تلاوت کرتا تھا، رمضان میں تراویح کی نماز میں سنتا تھا۔ آج مسجدوں میں لوگ نہیں لے جاتے، عورتوں کا انتظام کرنا چاہیے ہر مساجد کے اندر، تاکہ ہماری خواتین بھی وہاں سنیں، بچیاں بھی سنیں، ان کے ایمان میں اضافہ ہو۔ لیکن بڑی افسوس، خانہ کعبہ میں، مسجد نبوی میں بڑا انتظام ہوتا ہے، سعودیہ کے ہر مساجد میں خواتین کا برابر جو ہے انتظام کیا جاتا ہے۔ مسجدوں میں جا کے تراویح مردوں کے ساتھ پڑھتی ہیں، پھر تفسیر سنتی ہیں، ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال جو ہے قرآن کہے گا اے میرے رب، یہ راتوں کو اٹھ کر کے قرآن کی تلاوت کرتا تھا، یہ تہجد گزاری کرتا تھا، تراویح کی نماز پڑھتا تھا، اے اللہ اس سے تھوڑی غلطی ہو گئی ہے، تھوڑی نیکی کم ہو گئی ہے، اس کو معاف کر دے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن کی سفارش اور جو ہے روزے کی سفارش قبول کر لے گا، جبکہ وہاں کوئی سفارش کرنے والا نہیں آئے گا۔ اس وقت بڑا سخت موقع جگہ ہوگی، ایسے وقت میں بڑے بڑے انبیاء لوگ دور ہٹ جائیں گے، اللہ کا اتنا غصہ ہوگا، لیکن قرآن سفارش کرے گا اور جو ہے اس کا روزہ سفارش کر دے گا، اللہ دونوں کی سفارش قبول فرما لے گا اور کہہ دے گا لے جاؤ میرے بندے کو جنت میں داخل کر دو۔ تو بہرحال آج بڑا انسان بڑا جو ہے نادان ہے، عورتیں مائیں بہنیں بڑی نادان ہیں، آج اولاد کے خاطر حرام حلال میں انسان جو ہے داخل ہو جاتا ہے، جو دنیا میں چھوڑ کے جانے کا ہے۔ لیکن یہی روزہ، یہی قرآن کی تلاوت، یہی نیکیاں ہمیں جو آخرت میں کام آئیں گی، اس سے ہم دور رہتے ہیں، اس کو ہم بھلا دیتے ہیں۔ اولاد کی خاطر، بیوی کی خاطر اور تمام لوگوں کے خاطر، دنیا بنانے کے خاطر ہم اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں، ہماری نیکیوں میں جو ہے کمی ہوتی ہے، ہمارے بدعمالیاں زیادہ بڑھ جاتی ہیں۔ آج کتنے لوگ ہیں دنیا کے کاروبار کے لیے لوگ روزہ نہیں رکھتے ہیں، کہتے ہیں دھوپ ہے روزہ نہیں رکھیں گے، نماز نہیں پڑھتے ہیں، دنیا کے کاروبار مر جائیں گے تو ان کی نہ اولاد کام آئے گی، نہ بلڈنگ کام آئے گی، نہ ان کی جو ہے اور کوئی جائیداد کام آئے گی اللہ کے پاس، تو آپ کو نیکیاں ہوں گی۔ چنانچہ میں ایک حدیث آپ لوگوں کو میں سناتا ہوں، اللہ کے رسول کی چھوٹی بیٹی، 4 بیٹیاں تھیں، فاطمہ بڑی پیاری تھیں آپ کے نزدیک، تمام 4 بیٹیوں میں سب سے زیادہ آپ فاطمہ کو چاہتے تھے، چھوٹی، وہ بھی اللہ کے رسول کو بہت چاہتی تھی، سمجھے آپ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 6 مہینے کے بعد فاطمہ تم مجھ سے ملاقات کرے گی، تیرا انتقال ہو جائے گا 6 مہینے کے بعد۔ تو بہرحال بہت خوش ہو گئی اس موقع پر جب آپ مرض الموت میں مبتلا تھے، ہنس دیں، اور جب ایک بار آپ فرمائے اسی موت میں، اسی بیماری میں میری موت ہے، تو رونے لگی۔ تو بہرحال آپ کی بیٹی فاطمہ نور نظر لخت جگر ہے آپ کی، آپ نے کئی بار فرمایا میری فاطمہ بیٹی میری جو ہے جگر کا ٹکڑا ہے، میری نظر ہے، میری پیاری بیٹی ہے، جو فاطمہ کو تکلیف دے گا اس نے مجھے تکلیف دیا، جو مجھے تکلیف دے گا اس نے اللہ کو تکلیف دیا۔ تو حضرت فاطمہ کا جو ہے رات انتقال ہو گیا بیماری میں، اللہ کے رسول کے انتقال کے 6 مہینے کے بعد۔ انہوں نے اپنی شوہر علی سے بولی تم مجھے رات کے تاریکی میں ڈولا اٹھانا، رات میں دفن کر دینا، ڈولے پر کسی کی نظر نہ پڑے۔ چنانچہ چند صحابہ حضرت علی ڈولا اٹھائے، جنت البقیع میں لے جا کر کے آپ کو دفن کر دیے۔ دفن کرنے کے بعد مٹی جب پوری برابر ہو گئی تو اس میں ہے کہ دعا کرو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جب مٹی برابر کر دی جاتی تھی تو فرماتے اپنے بھائی کے لیے دعا کرو، ابھی فرشتے اس سے 3 سوال کریں گے، تمہارا رب کون ہے، تمہارے نبی کون ہے، تمہارا دین کیا ہے۔ تو جو نیک ہوتے ہیں وہ زبان سے اللہ ان کے ادا کرا دیتا ہے، لیکن جو لوگ نیک عمل نہیں کرتے ہیں، نام کے مسلمان رہتے ہیں، یا عورتیں نماز روزہ کر کے نہیں جاتی ہیں، جواب بند، زبان بند ہو جاتی ہے، جواب نہیں دے سکتی ہیں۔ تو بہرحال حضرت فاطمہ کے قبر کو برابر کر دیا گیا، مٹی پوری ڈال دی گئی۔ تو حضرت بلال جو اللہ کے رسول کے مؤذن ہیں، انہوں نے کہا اے قبر تجھے معلوم تیرے اندر کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ نور نظر لخت جگر تیرے پاس گئی ہیں،
ان کا خیال کرنا۔ تو قبر سے آواز آئی، اب مجھے یہاں اللہ تعالیٰ کسی کے بیٹے بیٹی کا حکم دیکھنے کا نہیں دیا ہے، میں کسی نبی کے بیٹے یا بیٹی کو نہیں دیکھتی، مجھے تو اللہ نے حکم دیا ہے میں ان کے اعمال کو دیکھوں کیسا عمل کر کے آئے ہیں۔ اللہ نے مجھے یہاں عمل کر دیکھنے کا حکم دیا ہے، کسی کے نبی ولی پیر بزرگ کے بیٹے بیٹی کا حکم نہیں دیا ہے، میں تو یہاں اس کے اللہ کے حکم کے مطابق عمل کروں گی۔ اگر اچھا عمل کر کے آیا ہے تو قبر کشادہ ہو جائے گی، قبر جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی اور میں اس کے ساتھ اچھا سلوک کروں گی۔ لیکن اگر کوئی بدعمالیاں کر کے آئے، نماز روزے سے دور ہو کر کے آئے، تو میں ان کے ساتھ بہت برا سلوک کرنے والی ہوں۔ یہاں اللہ نے مجھے کسی کو دیکھنے کا نہیں ہے، یہ شیخ ہے، یہ سید ہے، یہ پٹھان ہے، یہ نبی ہے، یہ پیر ہے، یہاں تو اللہ نے مجھے حکم دیا ہے میں اعمال کو دیکھوں۔ تو تمام صحابہ جتنے تھے رات کے تاریکی میں 11-12 بجے دفن کر رہے تھے، سب کے سب رونے لگے قبر کے پاس، آنکھوں سے نکل گئے اور چیخ مار کے رونے لگے، یا اللہ کتنا سخت مقام ہے یہ۔ اللہ کے رسول خود صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اے اللہ یہ قبر بڑی سخت جگہ ہے، یہ بندے کو ایسا دباتی ہے کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ جاتی ہیں، یہ تاریکی کی جگہ ہے۔ روزانہ قبر بولتی ہے کہ اے غافل انسان، تو جو ہے مجھ سے غافل ہے، تو آخرت کا گھر نہ بنا کے دنیا کا گھر بناتا ہے، تجھے نہیں معلوم؟ قبر بول رہی ہے روزانہ میں کیڑے مکوڑے کی جگہ ہوں، میں تاریکی کی جگہ ہوں، میں بڑی خوفناک جگہ ہوں، تو اس جگہ کو روشن کر اچھے اعمال کر کے، اس کو روشنی پیدا کر اچھے اعمال کے ذریعے، یہاں کی گھر بنا، دنیا کے گھر کی فکر نہ کر۔ لیکن بڑی افسوس کی بات ہے قبر کی آواز کو لوگ سنا جو ہے بازو ڈال دے رہے ہیں، انسن کر دے رہے ہیں، انجان مار دے رہے ہیں۔ حالانکہ بہت سی عورتیں مرد جو ہے اس وحشت ناک چیز کو اللہ کے رسول نے فرمایا روزانہ قبر پکارتی ہے کہ اے دنیا کے غافل انسان، تجھے آخرت کا گھر بنانا چاہیے، مجھے قبرستان کی گھر بنا، نیکیاں کر، میں کیڑے مکوڑوں کی جگہ ہوں، میں وحشت کی جگہ ہوں، میں تاریکی کی جگہ ہوں، یہاں تیرا کوئی رہنے والا یہاں نہیں ہوگا، یہاں تیرا کوئی ساتھ نہیں دے گا، تیرا اگر ساتھ دینے والا ہے تو تیرے نیک اعمال ہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع پر فرمایا انسان جب مر جاتا ہے تو لوگ ڈولا اٹھاتے ہیں، اگر وہ برا ہے تو کہتا ہے لوگوں، ڈولے میں سے پکارتا ہے اے لوگوں مجھے کہاں لے جا رہے ہو، ابھی تو مجھے بہت مار پڑنے والی ہے۔ اگر اس آواز کو اللہ سنا دے ڈولا لے جانے والوں کو تو سب کے چیخ مار کر بے ہوش ہو جائیں گے۔ اسی طرح اگر کوئی نیک ہے تو کہتا ہے لوگوں، کوئی نیک عورت ہے، اے لوگوں میرے گھر تک، مجھے قبر تک پہنچا دو، میرے گھر تک پہنچا دو، میرے ساتھ ابھی اچھا سلوک ہوگا، میرے لیے جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی، جنت کا بچھونا بچھا دیا جائے گا۔ تو بہرحال جو ہے دنیا ہی میں ہر آدمی کو معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ جنتی ہے دوزخی ہے۔ تو بہرحال میری ماں و بہنوں، آخرت سے غافل نہ ہوئیں، خاص طور سے رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کریں، قرآن کی خوب دن میں بھی خوب تلاوت کریں، رات میں تہجد گزاری کریں، تراویح کی نماز پڑھیں، اور صدقہ خیرات بھی زیادہ سے زیادہ کنجوسی نہ کریں۔ اللہ کے جو پڑوسی کے جو ہے بے روزے جو ہے پڑوسی ہیں، روزے دار ہیں، ان کے جو ہے انتظام کریں، ان کے کھانے پینے کا۔ اللہ یہ کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الْمُوَاسَاةِ، یہ جو ہے غمخواری کا مہینہ ہے، ہمدردی کا مہینہ ایک دوسرے کے ساتھ۔ وَشَهْرُ الصَّبْرِ، آپ نے فرمایا یہ مہینہ صبر کا ہے، اس میں کوئی لڑائی جھگڑے نہیں کرنا چاہیے، صبر سے کام لینا چاہیے۔ اس میں کوئی اگر گالی گلوچ بکے تو صبر کر لینی چاہیے۔ اس میں اگر کام آ جائے تو کام چھوڑ کے صبر کرنی چاہیے، تھوڑا کم کمانا، تھوڑے کم جو ہے مردوں کو چاہیے اس مہینے میں کما کے روزہ رکھنے، قرآن کی تلاوت کریں، یہ اس کا نام بھی صبر ہے۔ یعنی زیادہ کاروبار کو تھوڑا چھوڑ دیں ایک مہینے کے لیے، بلکہ اس میں جو ہے بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کریں، وعظ نصیحت کی باتیں سنیں، اور رات میں اٹھ کر کے تہجد گزاری کریں، دن میں سو لیں تھوڑا بہت، رات میں غفلت نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جنت میں جاؤ گے جو ہے کہ آپ نے فرمایا افشوا السلام، سلام کو عام کرو ایک دوسرے کے ساتھ، لین الکلام، اخلاق کا مظاہرہ کرو، اور واتم الطعام، کھانا کھلاؤ، وصلوا باللیل والناس نیام، جب پورے لوگ دنیا والے سوتے ہوں تو اٹھ کے اللہ کو یاد کرو، نماز پڑھو، صلوا باللیل، رات میں نماز پڑھو، تدخلوا الجنت بالسلام،
جنت میں آسانی سے داخل ہو جاؤ گے۔ اور اس مہینے کو اللہ تعالیٰ نے بڑا مکرم قرار دیا ہے۔ 12 مہینے میں سب سے پیارا مہینہ یہ رمضان کا ہے، اور یہ جو روزہ ہے اللہ نے اس کو اپنا محبوب بنا لیا ہے۔ اللہ مسلم شریف کی حدیث میں سناتا ہوں، بخاری کے بعد، قرآن کے بعد صحیح کتاب بخاری پھر مسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم یعنی آدم کی اولاد جو عمل کرتے ہیں، خالی اگر اس نے ارادہ کیا نیک عمل کرے گا، نہیں کر سکا ایک نیکی، اگر کوئی معمولی عمل کیا ہے تو اللہ اس کو 10 گنا جو ہے نیکی لکھتا ہے۔ کلو عمل ابن آدم یضاف الحسرۃ بعشر امثالها 300 ضعف۔ یہ آدم کے اولاد جتنی نیکیاں کرتے ہیں، کم سے کم سب سے کم نیکی 10 گنا ثواب ہے، 700 گنا تک۔ ہر ایک کو نیکی کو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے کہ نماز پڑھے تو اتنا، اے فرشتو ثواب لکھو، نفلی نماز پڑھے تو اتنا رکھو، سمجھے آپ، نفلی روزہ رکھے تو اتنا ثواب لکھو، حج کرے تو اتنا کرو، عمرہ کرے تو اتنا ثواب لکھو، الا الصوم۔ لیکن رمضان کا جب روزے کا ذکر آیا تو فرشتوں نے کہا اے میرے رب العالمین، میں اس کا کتنا ثواب لکھوں جب بندہ رمضان کا روزہ رکھے؟ تو اللہ نے فرمایا اے میرے فرشتوں، رمضان کے روزے کا ثواب تم نہیں لکھ سکتے، تمہارے اندر طاقت نہیں ہے، اس کو میرے اوپر چھوڑ دو، میں قیامت کے دن روزہ رکھنے والے کا ثواب دے دوں گا۔ تو اتنا بڑا اللہ نے روزے کا ثواب رکھا ہے کہ فرشتے اتنے بڑی طاقتور ہیں کہ ان سے کہہ دیا کہ تم رمضان کے روزے کا ثواب نہیں لکھ سکتے، اس کو میرے لیے چھوڑ دو، میں قیامت کے دن اپنے بندیوں کو جو روزہ رکھیں گے تقوی پرہیزگاری کے ساتھ حلال کھاتے ہوئے، میں اس کا ثواب ان کو قیامت کے دن دے دوں گا۔ تو اللہ نے جو ہے مسلمان جتنی نیکیاں کرتا ہے، مرد ہو یا عورت ہو، سب کا فرشتوں کو اللہ کرامن کاتبین ان کا نام ہے جو ہمارے کندھر پر بیٹھے ہوئے ہیں، سب کا ثواب بتا دیا۔ عمرہ کرے تو اب یہ کرو، اور نفلی روزہ رکھے تو اتنا ثواب لکھو، اور صدقہ خیرات کرے تو اتنا ثواب رکھو، یہ سب بتا دیا۔ لیکن جب رمضان کے مہینے کا ذکر آیا تو فرشتوں نے پوچھا ہے میرے رب العالمین، آپ نے اس کا نہیں حکم دیا کتنا ثواب لکھوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے فرشتوں، تم رمضان کا ثواب نہیں لکھ سکتے، اتنا میں نے اپنے بندے کے لیے رمضان کے روزے کا ثواب رکھا ہوں۔ کیوں کہوں؟ فَإِنَّهُ لِي، رمضان کا روزہ میرا ہے اور میں اس کا ثواب دوں گا۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ رمضان کے روزے کو اللہ نے کہہ دیا میرا ہے، کیا حج اللہ کا نہیں ہے؟ کیا عمرہ اللہ کا نہیں ہے؟ کیا اور نیکیاں زکوٰۃ اللہ کا نہیں ہے؟ جتنی نیکیاں ہیں سب اللہ کے لیے ہیں، لیکن اللہ نے رمضان کے روزے کو اپنے لیے کہہ لیا ہے میرا ہے یہ روزہ۔ جیسے کوئی آدمی ہے یا کوئی جو ہے عورت ہے، اس کو 2-3 بچیاں ہیں، 2-3 بچے ہیں، لیکن جس بچے یا بچی کو زیادہ چاہتا ہے وہ کہتا ہے میری یہ بچی ہے۔ تو سوال یہ ہوتا ہے کیا اور بچیاں نہیں آپ کی ہیں؟ نہیں ہے، لیکن خاص اس سے انسیت ہے، محبت ہے، اس لیے بولتا ہے آدمی یا ماں اپنی بیٹیوں میرا بیٹا ہے، یہ میری بیٹی ہے، حالانکہ اور بھی بیٹے بیٹیاں ہیں، کیونکہ اس سے ایک محبت ہوتی ہے، اس سے خاص اس کا دلچسپی ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ رمضان میرا ہے اور میں اس کا بدلہ دوں گا قیامت کے دن، سمجھے آپ؟ تو صحابہ کرام بہت دلچسپی لیتے تھے کہ اللہ نے روزے کو اپنی طرف کر لیا ہے، حج کو نہیں کیا ہے، جہاد کو نہیں کہا ہے، جبکہ جہاد کا بہت بڑا ثواب ہے کہ میرا جہاد ہے، لیکن رمضان کے روزے کو کیا کہہ دیا؟ میرا ہے میرے فرشتوں، یہ روزہ میں اس کا قیامت کے دن بدلہ دوں گا۔ تو اللہ اس کے رسول جب کسی چیز کو اپنا لے، اپنی طرف کر لے، تو اس کی بڑی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ جیسے ایک واقعہ میں بتاتا ہوں انشاءاللہ 10 منٹ میں، کہ اللہ کے رسول کے ایک صحابی تھے جلیبیب، بہت کالے تھے، چھوٹے قد کے تھے، تو مدینہ میں ان کو لوگ اپنی بیٹیاں نہیں دیتے تھے، حالانکہ اللہ ان کو بہت چاہتا تھا،
اللہ کے رسول جلیبیب کو بہت چاہتے تھے. تو ایک جو ہے صحابہ کرام جو ہے مدینہ کے رہنے والے جو انصاری صحابہ تھے، ان کی بچی جب بالغ ہوتی تھی تو لا کے اللہ کے رسول کو پیش کرتے، اللہ کے رسول میری بچی بالغ ہو گئی، آپ شادی کر لو تاکہ میری بچی ازواج مطہرات میں داخل ہو جائے، قیامت کے دن نبی کے ساتھ جنت میں رہے. تو ایک صحابی آئے، بڑے مالدار تھے وہ، سمجھے آپ، اور بازو بیٹھ گئے مسجد نبوی میں، کہنے لگے اللہ کے رسول میری بچی بالغ ہے، آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صحابہ سے بات کر رہے تھے، بولے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اب ٹھیک ہے کہہ دیتے ہی وہ بہت خوش ہو گئے کہ میری بچی کا رشتہ لگ گیا، اللہ کے رسول جو صلی اللہ علیہ وسلم کی جوزیت میں رہے گی، نکاح میں ہو جائے گا. بہت خوش ہو گئے اور چاہتے تھے کب جلدی سے نکل جائیں، جا کے اہلیہ کو بول دیں کہ رشتہ طے ہو گیا ہے. جیسے ہماری بہن بیٹیوں کا رشتہ کہیں ڈاکٹر انجینئر کا اگر جم گیا تو بہت خوش ہو جاتے، ارے ڈاکٹر ہے داماد ملے گا، ہے نہیں ہماری دنیا داری. جیسے وہ صحابی بہت خوش ہو گئے اور چپکے سے نکل جانا چاہتے تھے، جلدی جا کر کے اہلیہ کو بول دے کہ نبی کا رشتہ طے ہو گیا ہماری بیٹی سے. تو آپ بھانپ رہے تھے، ان کی طرف تو دیکھ نہیں رہے تھے، لیکن حرکات سکنات آپ کی نگاہوں میں تھی کہ آدمی یہ کھسکنا چاہتا ہے، ہلک سرک جانا چاہتا ہے تاکہ جا کے بیوی کو دے دے. تو آپ نے فرمایا ادھر آؤ. وہ قریب آگے کہا دیکھو میں نے جو ہاں کہا ہے کہ میں تمہاری بچی سے کروں گا تو اپنے لیے نہیں کہا، میں جلیبیب کے لیے کہا. یہ کہیں باہر کے رہنے والے تھے، حبش وغیرہ کے، چھوٹا قد تھا اور موٹے موٹے ہونٹ تھے، بہت کالے تھے. جیسے جلیبیب کا نام صحابی سنے، چہرے کی روشنی جو ہے رونق ختم ہو گئی، چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی. کہنے لگے اللہ کے رسول میں اپنی بیوی سے گھر والی سے مشورہ لیتا ہوں، کیا بولتی ہے وہ جب ہوگا. یہی جلیبیب کا واقعہ ہے. ایک جنگ میں گئے اور شہید ہو گئے، سمجھے آپ. تو اللہ کے رسول ان کو بہت چاہتے تھے. جب اللہ کے رسول ان کو چاہتے تو اللہ کتنا چاہتا، سمجھے آپ. تو جب جنگ ختم ہو گئی تو اللہ کے رسول نے صحابہ سے بولے بھائی میرا جلیبیب کہاں ہے، نظر نہیں آ رہا ہے، چلو دیکھیں گے لاشوں کے درمیان. تو گئے تلاش کرتے ہوئے میدان میں، تو جلیبیب 10 کافروں کو تلوار مار کے ختم کر دیے تھے، جہنم کے حوالے کر دیے تھے مار کے جہاد میں. اور 10 کے بیچ میں ان کی جو ہے لاش پڑی ہوئی تھی جلیبیب کی. تو اللہ کے رسول جب دیکھے لاش کو تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگے. حالانکہ رہنے والے حبش کے تھے. کیوں؟ اللہ کے رسول روتے ہوئے فرمایا صحابہ سے کہ ان 10 کافروں کو مار کے تب جلیبیب شہید ہوئے ہیں، سمجھے آپ. تو آپ نے صحابہ آپ کے پیچھے تھے، ابو بکر صدیق، عمر فاروق جیسے بڑے بڑے صحابہ. تو آپ نے کہا لاش سے خطاب کرتے ہوئے جلیبیب مجھ سے ہے، میں جلیبیب سے ہوں. جیسے اللہ نے روزے کو کہا ہے روزہ رمضان کا میرا ہے، میں اس کا بدلہ دوں گا، اسی طرح جلیبیب کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا جلیبیب میرا ہے، میں جلیبیب سے ہوں. یہ جملہ جب ابو بکر صدیق سنے، عثمان غنی سنے، عمر فاروق سنے اور دوسرے بڑے بڑے صحابہ آپ کے ساتھ چاروں طرف گھیرے ہوئے تھے، لاشوں کا معائنہ کر رہے تھے، تو وہ کہنے لگے کاش میری لاش ایسے پڑی ہوتی جیسے جلیبیب کی کافروں کے درمیان پڑی ہے، اور اللہ کے رسول میرے لاش کو کہتے ابو بکر مجھ سے ہے، میں ابو بکر سے ہوں، عثمان مجھ سے ہے، میں عثمان سے ہوں، علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں. اور دوسرے صحابہ تھے جتنے، حضرت بلال بھی تھے اس جنگ کے اندر، کہنے لگے کاش میری لاش ہوتی، نبی اپنے کو اپنی طرف کر لیتے، جو ہے بلال مجھ سے ہے، میں بلال سے ہوں. اس طرح تمام صحابہ رونے لگے. کہا یا اللہ جلیبیب کہاں کا رہنے والا ہے، حبش کے کسی گوشے میں، کسی چھوٹے گاؤں میں، لیکن نبی نے آج ان کو اپنی طرف کر لیا کہ جلیبیب مجھ سے ہے، میں جلیبیب سے ہوں. تو تمام صحابہ کو آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا یا اللہ اتنا بڑا انعام نبی نے ان کو دیا ہے، کہیں حبش دوسرا ملک ہے سمندر پار، اور اللہ کے رسول نے اتنا مقام دے دیا ان کو، اپنے خاندان اپنے خونی رشتہ قرار دیے. کہا میں جلیبیب سے ہوں، جلیبیب سے ہے. تو اللہ کے رسول جب جلیبیب کو اپنی طرف کر لیے تو صحابہ کو رشک پیدا ہو گیا، کاش اللہ کے رسول یہ جملہ میرے اوپر بولے ہوتے. اسی طرح میری بہنوں، میری جو ہے بچیوں، اللہ نے
نماز کو، جہاد کو، عمرہ کو، کھانا کھلانے کو، صدقات، خیرات، زکوٰۃ کو، کسی کو نہیں کہا کہ زکوٰۃ میرا ہے، حج میرا ہے، جہاد میرا ہے، لیکن رمضان کے روزے کو کہا کہ رمضان میرا ہے۔ جسے نبی نے کہا جلیبیب مجھ سے ہے، جلیبیب میرا ہے، میں جلیبیب سے ہوں۔ تو اس کی فضیلت اس پہ سمجھ جائیے کہ اللہ نے رمضان کے روزے کو اپنی طرف کر لیا، رمضان میرا ہے، جیسے نبی نے کہا جلیبیب میرا ہے، میں جلیبیب سے ہوں۔ تو بہرحال جو ہے یہ سب سے بڑی رمضان کی فضیلت یہ ہے کہ جو ہے اللہ نے رمضان کے روزے کو اپنا قرار دے دیا۔ اے میرے فرشتوں، یہ رمضان میرا ہے، میں محبوب رکھتا ہوں، اس لیے تم اتنا بڑا میں نے ثواب رکھا ہے کہ تم ہزاروں سال تک، لاکھوں سال تک رمضان کا ثواب لکھتے جاؤ تو تم نہیں لکھ سکتے، تمہارے اندر طاقت نہیں ہے۔ تم اس کو چھوڑ دو، روزہ رکھنے والے کے ثواب کو میں قیامت کے دن اس کا بدلہ روزے دار کو دے دوں گا، کتنا بڑا اجر ہے۔ لیکن آج بہت سے مرد، بہت سی عورتیں صحت مند ہوتے ہوئے، نہ شوگر ہے، نہ بیماری ہے، نہ کچھ بھی ہے، رمضان کے روزے سے لاپرواہی کرتے ہیں۔ اب تو الحمدللہ ٹھنڈے کا موسم ہے، لیکن 2-3-4 سال پہلے اپریل مئی میں آتا تھا، اتنی دھوپ رہتی تھی تو لوگ روزہ نہیں رکھتے تھے۔ لیکن اس مہینے میں جو بے ایمان ہیں، جو عورتوں میں دینداری شعور نہیں ہے، وہ گھروں میں پکا کے جو ہے کھاتی رہتی ہیں۔ میں جب گزرتا ہوں ہوٹلوں سے تو دیکھتا ہوں جن کی عمریں 20 سال ہے، 25 سال ہے، 30 سال ہے، صحت مند ہیں، وہ دین سے دور ہیں، رمضان کے روزے کی اہمیت فضیلت سے دور ہیں، ایسے مسلمان بھائیاں روزہ نہیں رکھتے ہیں، دن میں ہوٹلوں میں کھاتے پیتے رہتے ہیں۔ آدمی جو ہے دن دہاڑے کوئی گناہ کا کام کرے، 70 گناہ اس کے اوپر جو ہے زیادہ گناہ لکھا جاتا ہے۔ ایک تو آدمی خود روزہ نہیں رکھتا ہے اور دن میں جا کے لوگوں کو ابھارتا بھی ہے کہ ہم بھی کھا رہے ہیں، تم بھی کھاؤ ہوٹلوں میں، کتنا بڑا گناہ کا کام ہے۔ تو بہرحال جو ہے اتنے بے شرم ہو گئے ہیں مسلمان، انہیں مرد عورتیں کی شرم حیا ختم ہو گیا ہے کہ ایک ہیں اور سب کے سامنے کھاتے پیتے ہیں، شرم حیا ختم ہو گیا ہے۔ ایسے کو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا قیامت کے دن؟ یہ ہوگا جہنم میں ڈال دے گا لے جا کے۔ تو بہرحال وقت ہو گیا، 4 بجے اذان ہے۔